ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے بھارت میں مسلم عبادت گاہوں، مساجدوں، درگاہوں، مدارسوں اور خانقاہوں پر کسی نہ کسی ہندو بھگوان ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب تازہ معاملہ گلبرگہ ضلع کے الن تعلقے کا ہے، جہاں حضرت لال ڈے مشاق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درگاہ پچھلے سال بھی سرخیوں میں رہی تھی۔ اب درگاہ پر رام سینا کے ریاستی صدر سدھلنگ سوامی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ الن درگاہ مندر کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ درگاہ میں راگھو چیتنیہ لنگ کے سامنے ایک دیوی کا مندر تھا، جو مغل اور بہمنی سلطنت کے دور حکومت میں مندر کو گرا کر یہاں پر درگاہ بنائی گئی ہے، لیکن سدھلنگ سوامی نے تاریخی حقیقت سے اس بات کو پیش نہیں کر سکے، صرف ماحول کو گرمانے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے۔ اب تازہ معاملہ یہ ہے کہ الند میں موجود راگھو چیتنیہ لنگ کی پوجا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایس پی گلبرگہ ایشن پنت نے کہا کہ وقف ٹریبیونل گلبرگہ کے حکم کے مطابق الند کی درگاہ حضرت لال ڈے مشاق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں راگھو چیتنیہ لنگ کی شیوراتری کے موقع پر پوجا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ایس پی گلبرگہ نے وارننگ دی ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، اور الن ٹاؤن میں ڈرون کیمرے کے ذریعے ہر ایک پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ عدالت نے 18 فروری کو دونوں طبقات کو اپنے اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ درگاہ کمیٹی کو صبح 8 بجے سے 12 بجے تک کے دوران سندل وغیرہ کیا جائے گا، اور اندولا سوامی اور ان کے ساتھ 14 ساتھیوں کو دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک راگھو چیتنیہ لنگ کی پوجا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ الن تعلقے میں موجود حضرت لال ڈے مشاق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تقریباً 665 سالہ قدیم ترین درگاہ ہے۔ یہ درگاہ پچھلے سال بھی سرخیوں میں آئی تھی۔ اس وقت درگاہ میں شیولنگ موجود ہونے کا دعویٰ پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پیچھے رام سینا کے لیڈر اندولا سدھلنگ سوامی کا بڑا ہاتھ تھا، اور پچھلے سال بھی پولیس کی کڑی نگرانی میں درگاہ میں جا کر ان لوگوں نے پوجا پاٹ کی۔ حالانکہ یاد رہے کہ اس وقت دفعہ 144 رہنے کے باوجود بھی درگاہ میں جا کر پوجا کی گئی، اور اس کے بعد ماحول خراب ہوا، اور جہاں پر تقریباً 150 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ الن درگاہ میں پوجا کرنے کے بعد ماحول خراب ہوا، جہاں پر بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔